العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بھی ذات ہے، اور ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل پاک ہے۔ جید علماء تشریف فرما ہیں، میں ایک ایک کا نام لوں تو میرے لیے سعادت ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکبر نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عمر ٹیلانی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا یہ لوگ کے بہ گئے، میں انہوں ادھر آدھے ویکھیا تو میں ادھر وینا پیا کہ ادھر بیٹھے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض الحسن صاحب، جناب صاحبزادہ محمد نعمان صدیقی صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے اور اب صرف صبر کے پیمانے سے ہی لبریز ہو کے بیان ہوگا، کیونکہ 7:30 میں نے یہاں سے جانا تھا، تو یہ صرف نعمان صدیقی صاحب ہیں جو مجھے یہاں پکڑ کے بٹھا سکتے، اس کے علاوہ شاید اور کوئی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن بہرحال اب میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا تو امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ کرتا ہے اور یہ میرے اللہ کی سنت ہے، اور یاد رکھیے سنت کہتے ہیں رائج طریقے کو، طریقہ کار کو۔ میرے اللہ کی جو سنت ہے، کوئی مخلوق اس کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتی جو دیگر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی سنت ہے وہ کن کہے کائنات بن جاتی، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح میں اگر گنتا جاؤں وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بات کرتے، لیکن یہ جو میرے اللہ کی سنت ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی کے ذکر کو بلند کرنا، یہ اللہ نے کائنات میں رائج کیا، اللہ نے خود کیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، علماء تشریف فرما ہیں، میں تو بلکہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو سنت ہے نا، لوگ بہت سے ہمارے علماء نے حدیث اور سنت کے ہم معنی لکھا ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا فرق دیکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، اور اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اہل سنت تو ہر شخص ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حسن لذات ہی بھی ہوتی ہے، حسن لغیر بھی ہوتی ہے، مرفوع، مقطوع، موضوع، ضعیف، موضوعات، بڑی اس کی اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ سنت کی کوئی اس طرح کی تشریح نہیں ہے، اور حدیث کے حوالے سے بہت سی ایسی حدیث ہیں جو ہیں، مگر سنت کہتے ہیں عادت مبارکہ کو، طریقہ کار کو۔ مثال کے طور پہ اب کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہو تو حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کھڑے ہو کے پانی پینا حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے میں اہل حدیث ہوں تو کیا اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بخاری شریف میں آتا ہے، کھڑے ہو کے، یہ حدیث ہے مگر میرے نبی کی عادت نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا مستقل یہ عمل نہیں ہے۔
تو سنت جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جو میرے نبی نے اختیار فرمایا، جو اصطلاحی ہم معنی لیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں میں اور بھی، کیونکہ میں اب اگر سنت اور حدیث کے تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات جو ہے نا وہ سمیٹنی مشکل ہو جائے گی وقت کے اندر۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں حدیث میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں ہے، تو اسی لیے علماء حدیث نے، جو محدثین ہیں، انہوں نے احادیث کی اقسام بیان کر دی ہیں تاکہ ہر شخص جو ہے یاد رکھے گا ہر حدیث عقیدے کے لیے نہیں ہوتی ہے، عقائد کے لیے اس کی صحت کو دیکھنا پڑے گا، فضائل میں تو ضعیف بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کا میلاد منانا یہ حدیث بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے، اور نہ صرف میرے نبی کی سنت ہے، میرے اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی سنت بھی ہے کہ رب نے خود، بلکہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بود۔ عالم ارواح میں میرے اللہ نے اجتماع منعقد کیا، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، لوگوں کو بلا کے، انبیاء کو بلا کے خود نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ پھر نہ صرف تذکرہ کرنا، اس تذکرے کو بلند کرنا، نبی کے ذکر کو اور اونچا کرنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، لہٰذا یہ پوچھنا کہ ذکر کے لیے ہمیں حدیث چاہیے، سنت بتائیں، صحابہ کا قول بتائیں، اس کو سب سے پہلے رب کا طریقہ بتائیں، رب کی مرضی و منشا یاد رکھیں۔ مقصد تخلیق کائنات کیا ہے؟ کس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ زمین بنانے کا مقصد کیا، آسمان بنانے کا مقصد کیا، سورج بنانے کا مقصد کیا، چاند کی تخلیق کا مقصد کیا؟ کیونکہ جو چیز میں اگر کچھ چیز بناؤں گا تو میں اپنے فائدے کے لیے بناؤں گا، میں اگر کچھ چیز تیار کروں گا تو پہلے اپنا فائدہ دیکھوں گا۔ میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، رب کو تو یہ چیزیں فائدہ دے نہیں سکتی، رب تو اس نقصان نفع سے ان چیز سے ہی پاک ہے۔ تو ساری کائنات کو رب نے کیوں بنایا؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد تخلیق کی ضرورت میرے اللہ کو نہیں ہے، مقصد تخلیق یاد رکھنا وجہ تخلیق ہے کہ تخلیق کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و کال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا، یہ ہے وارفانا۔ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بلند کر دیا، اور جب ہم بلند اللہ کرتا ہے تو جب ہم ذکر نبی کرتے ہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ حد سے بڑھا دیتے ہو، آپ مبالغہ کر لیتے ہو، آپ ایگزیجریشن ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں، آپ تو نبی علیہ السلام کی شان، معجزات، عظمت، وقار، میرے کریم آقا کی جو ہے محاسن و اوصاف کو جب اہل سنت بیان کرتے ہیں، میرے نبی کی تخلیق کو، میرے نبی کی تولید کو، میرے نبی کی ولادت کو، میرے نبی کے معجزات کو، میرے نبی علیہ السلام کے جو ہیں وہ دیگر سیرت و کردار کو، تو دوست کہتے ہیں جی آپ حد سے بڑھاتے ہیں۔ ان دوستوں سے پوچھو کیا تجھے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کا پتہ ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کی حد کہاں تک ہے، کس جگہ ہے، کون سا مقام ہے جہاں پہ آ کے ہمیں رکنا ہے؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے، زمین کو دیکھیں تو اس کی حدیں بھی نظر آتی ہیں، آسمان کو دیکھیں تو اس کی حدیں بھی نظر آ جائیں گی، تمہیں مشرقین و مغربین کی حدیں نظر آئیں گی، تجھے شمال و جنوب کی حدیں نظر آئیں گی، تمہیں جو ہے وہ سورج و چاند کا وہ جو سائیکل ہے اس کی ساری سمجھ آئے گی، تجھے بارش کا برسنے کی سمجھ آئے گی، چاند کے چلنے کی سمجھ آئے گی، تجھے سورج کے چمکنے کی اور اس کی ساری حدوں کی نظر آئے گی، تجھے انسان کی، مخلوقات کی، انسانوں میں افضل مومن ہیں، عابد ہیں، متقی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، نبی ہیں، ان کی حد عظمتوں کا بھی تم کیا حساب لگاؤ گے؟ کائنات میں سب سے مخلوق جو ہے ان میں سب کا جو فرشتوں کا سردار ہے وہ جبریل امین ہے، اس کی حد بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ جب میرا نبی سدرہ سے بھی آگے گیا کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے، کوئی بتائے کدھر سے آئے، کہاں گئے تھے؟ کوئی بتائے، کوئی سنائے کہ جی یہ حد ہے۔ کلیم اللہ
طور پہ گئے، اس سے آگے نہیں۔ طور پہ جا کے درخت کو اللہ نے اپنے مرکز بنایا جلووں کا، اور درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ دیگر انبیاء وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آدم علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ تعظیم کرو میرے آدم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ مطلب ایک ایک نبی کو دیکھتے جائیں، لیکن صرف ہر نبی کی ہمیں تو ان کی بھی حدوں کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم شان مصطفیٰ کو دیکھیں نا تو وہ لگتا ہے ابتدا دیگر انبیاء ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ابتدا وہاں ہے جہاں انبیاء کی انتہا ہوتی ہے۔ پھر بلندیاں وارفعنا، کہاں تک کوئی بیان کرے گا؟ مسلمان یاد رکھنا، بلکہ یہ جو مقام ہے مقام سدرہ، جب جبریل امین علیہ السلام وہاں گئے تو رک گئے تھے کہ یا رسول اللہ میری حد آگے، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں جل جاؤں، لیکن میرا نبی رکا نہیں۔ اس سے آگے کوئی دنیا کا عالم، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی محدث، ایک شخص دنیا میں کھڑا ہو کے کہہ دے جہاں جبریل رکے تھے اس سے آگے یہ مقام تھا، یہ منظر تھا، یہ کیفیت تھی، یہ ماہیت تھی، کوئی بتائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہاں یہی کہنا پڑے گا پھر کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اس میں بھی بعض دوستوں نے شعر کو بھی غلط سمجھا کہ عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے۔ وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ، دیکھیے اللہ کا جنم، نبی کا ملنا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ دیکھیں جی سنیوں نے کہہ دیا، اللہ حضرت کہہ دیا جی جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اللہ کا معاذ نے جنم کہہ دیا۔ ان دوستوں کو سمجھ نہیں ہے، اگر پہلے حصے کو دیکھیں شعر کے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہاں خدا اور رسول کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں نہ اللہ کی ہے نہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہاں بات ہوتی ہے عجب گھڑی تھی۔ کس چیز کی گھڑی تھی؟ کہ وصل و فرقت۔ وصل کیا ہے؟ یہ وقت کی ایک کیفیت ہے کہ جب ملاپ ہوتا ہے، فرقت بھی وقت کی ہی کیفیت ہے جہاں جدائی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، کہ جب اللہ نے وقت کو پیدا کیا نا تو وقت کو پھر اس کی دو حالتوں میں بدلا، دو کیفیتوں میں بدلا، ایک صبح تھی، ایک شام تھی، ایک دن تھی، ایک رات تھی، ایک سورج تھی، ایک چاند تھی۔ اب صبح شام میں کو نہیں پکڑ سکتی، شام صبح کو نہیں پکڑ سکتی، رات دن کو نہیں پکڑ سکتی، دن رات کو نہیں پکڑ سکتی، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو اللہ نے وہ عمل، وہ جو ہے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ عجب گھڑی تھی، ایسا منظر تھا کہ وصل و فرقت جو ان ہونی تھی نا وہ ہونی ہو گئی، کہ کبھی جدائی، اور یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص ملے بھی اور وہ جدا بھی ہو، دن بھی ہو اور رات بھی ہو۔ فرمایا نہیں، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ارے جو وقت کو اللہ نے پیدا کیا نا تو پھر وہ وصل و فرقت اکٹھے پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کو جدا کیا، وصل کو علیحدہ کیا، فرقت کو علیحدہ کیا۔ یہ وہ ہونی انہونی اللہ نے ہونی کر دکھائی کہ میرا نبی خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا لیکن وہ خدا ہی رہا، یہ مصطفیٰ ہی رہا، وہ معبود ہی رہا، یہ عابد ہی رہا، وہ مسجود ہی رہا، یہ ساجد بھی رہا۔ اور عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، دونوں کی اپنی حیثیتیں قائم تھی، دونوں اپنی جگہ پہ قائم تھے، وصل بھی قائم تھا، فرقت بھی قائم تھی، خدائی بھی تھی، بندگی بھی تھی۔ جنم کے بچھڑے، یہاں وقت کو جنم کہا جاتا ہے، جنم وقت کا ہوا ہے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب اس جگہ پہ کوئی میرے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کو بتائے تو سے کیا کوئی بتائے گا؟ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کائنات میں سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا، انسانوں میں سے مومن و متقی کو بنایا، مومنوں میں سے اللہ نے جو ہے وہ عابد و زاہد متقی ہیں، پھر ولی غوث کتب دال ہیں، تابعی ہیں، تابعی سے اللہ نے صحابیوں کو افضل بنایا، صحابہ سے خلفائے راشدین اعلیٰ، خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق اعلیٰ، ابو بکر صدیق سے نبی اعلیٰ، نبیوں سے رسول اعلیٰ، اور میرا نبی وہ ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ وارفانا، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب۔ اگر اس کو اس طرح پڑھ لیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر
یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے مل کے میرے نال آکھو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری. نہیں چپ کر کے نہیں بہنا, میرے کو وقت نہیں, مل کے میرے نال آکھو سرور انبیاء تیری. جے سارا شعر پڑھن لگیا زحمت تے اچھی آکھنے تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے تیری. حضرت مراقبے اٹھاؤ ذرا انہاں نو. حضرت مراقبے اٹھ کے نا ہن قیام دا وقت ہے, سجود دا وقت نہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل اچھی میرے نال پڑھو, مل کے میرے نال آکھو سرور انبیاء تیری. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. شاف روز جزا آپ کی ذات ہے, شاف روز جزا آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری, سارے میرے نال آکھو تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے. پڑھ میرا بیٹا تو انہوں آنکھوں میرے نال پڑھو, آنکھ میرے نال ہوئے تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء بڑی فضیلت, بڑی عظمت, بڑی شان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, بڑی فضیلت فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, بڑی فضیلت فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ملائکہ نے سجدہ کیتا, بڑی فضیلت ہے. ملائکہ سجدے کر دینے مگر میرا نبی ہوئے ایتھر ملائکہ سجدہ کرن, اوتھے اللہ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ایتھے ملائکہ سجدے کرن, اوتھے میرا اللہ یا درود بھیجے کیونکہ تیری کیا بات ہے, تیری تیری کیا بات ہے, تیری کیا بات ہے. اے حبیب خدا سیدنا نوح علیہ السلام نجی اللہ, کشتی نوح نو اللہ نے کنارہ عطا فرمایا. جڑا کشتی نوح سوار ہوئے میرا اللہ انہوں نجات عطا فرماوے. بڑی فضیلت ہے, بڑی شان ہے, کشتی نوح سوار ہوئے اللہ انہوں نجات دے وے. میرا نبی نہیں, میرے نبی دی آل کشتی نوح دی طرح اج بھی جڑا پیار کرے وہ نجات پا جائے کیونکہ تیری کیا بات ہے, تیری تیری کیا بات ہے, تیری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی فضیلت اللہ دے خلیل نے اگ وچ اگ گلزار ہوندی ہے پئی, نمرود اگ وچ سٹ دے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اگ ٹھنڈی ہوندی ہے, بڑی فضیلت ہے. مگر میرا نبی سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ, میرا نبی اسرا بعبدہ, میرا نبی آسمان اگ ٹھنڈیاں کر دے کیونکہ تیری کیا بات ہے. اے حبیب خدا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تور تے جاندے نے پہ اللہ نال ہم کلام ہوندے نے. موسیٰ تور تے جاون رب نال گلا کرن, رب نال ہم کلام ہون, تور تے جاون ہم کلام ہون. میرا نبی تور تے نہیں جاندا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی, کیونکہ تیری کیا بات ہے,
کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا موسیٰ توڑتے جاون تو ریت لے کے آمن موسیٰ توڑتے جاون تو ریت لے کے آمن میرا نبی جاندہ نہیں سونا مکے ہووے قرآن مکے آوے میرا نبی مدینے ہووے قرآن مدینے آوے میرا نبی سواری تے قرآن سواری تے نبی بستر تے قرآن بستر تے وہ میرا نبی انج چادر تطہیر لوے قرآن آکے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جتھے نبی ہووے موسیٰ توڑتے جاون تے توریت لے کے آون نبی جتھے ہووے کلام نازل ہووے کیونکہ تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری تو سامین زیوکا رض کرنا پیا ورفعنا اللہ فرماندہ ہے ہم نے بلند کر دیا یا رب العالمین لوکی تے حداں لب دینے پہ فرمایا نا کوئی بندہ میرے نبی دی عظمت میرے نبی دی شان میرے نبی دا وقار میرے نبی دے معجزات میرے نبی دے محاسن و اوصاف میرے نبی دی ذات دی بلندی میرے نبی دے کردار دی بلندی میرے نبی دے افکار دی بلندی میرے نبی دے خیالات دی بلندی میرے نبی انج کہہ لے میرا نبی اللہ نے انج بلند بنایا ہے جدا تلک نبی نہ لوے وہ بھی بلند ہے میرے نبی دی بلندی تو کی جاننی ہے جدا تلک نبی نہ لوے وہ چیز بھی آلہ میرے نبی دا شہر آلہ میرے نبی دا کلام آلہ میرے نبی دے یار آلہ وہ ابو بکر صدیق آلہ عمر فاروق آلہ عثمان غنی آلہ مولا علی آلہ طلحہ زبیر آلہ بلال و سلمان آلہ حسن و حسین آلہ میرے نبی نال جدی نسبت ہے توریت اللہ دا کلام زبور اللہ دا کلام انجیل اللہ دا کلام ہے قرآن بھی کلام الہی ہے توریت بھی اسے رب دا زبور بھی اسے رب انجیل بھی اسے اللہ دا کلام ہے مگر قرآن افضل قرآن اعلیٰ قرآن بلند ہے کیونکہ نزول کسے دا داؤد تے کسے دا موسیٰ کدی عیسیٰ ایتھے نزول میرے مصطفیٰ تے تیری کیا بات تیری اے حبیب خدا نبی نو اللہ نے اینا عظمت آلہ اور بلند بنایا جس چیز دی نسبت نبی دے نال ہو سامین زیوکر یاد رکھنا میرے نبی کی بلندیوں کی حدوں کو جاننا علماء اور تمام مکاتب فکر نہیں آئمہ اربع دائدت اتفاق ہے جدوں ریسرچ تحقیق ہوئے فضائل دی گل ہوئے تے دھیان پیندا لوکاں دا کوئی آندا ہے کعبہ افضل کوئی آندا ہے مکہ افضل کوئی آندا ہے مدینہ افضل کوئی اقصا دی گل کرے گا کوئی اپنے کسے دی گل کرے گا لیکن ائمہ اربعہ نے اس گل تے اتفاق کیتا کہ کائنات ویکھو سب تو اعلیٰ تے افضل جگہ کیڑی صرف زمین نہیں کائنات تے کائنات وچ رب دا عرش بھی ہے کسے دا دھیان پیا مکے تے کسے دا مدینے تے کسے دا کتے کسے دا عرش تے لیکن سارے ائمہ دا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات ارض و سما میں جس میں آسمان بھی شامل عرش بھی شامل ان سب سے بلند فضیلت مرتبے والی جگہ کون سی ہے جہاں آج بھی میرا نبی موجود ہے گنبد خضرا کے سائے کے تلے جہاں میرے کریم آقا کا جسد اطہر ہے جہاں میرے نبی آج بھی آرام فرما ہے وہ جو مٹی ہے نا وہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے اب پوچھئے کہ وجہ فضیلت کیا ہے تو وجہ فضیلت صرف ایک نظر آئے گی کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے جس کی نسبت نبی سے ہو وہ جگہ کائنات میں عرش سے بھی اعلیٰ تو جس کی وجہ سے ہو جس نبی کی وجہ سے ہو اس نبی کی حد وہ ڈھونڈے گا جس کو عرش جس کی مٹی جو ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہے برادران اسلام یاد رکھنا یہ عقل کے دھوکے ہیں کہ جی اسی حد لبنی ہے شان سنی ودا چھڑ دینے ہرگز نہیں اہل سنن صرف ایک گل دا پتہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر سانو فقط اتنا پتہ ہے ساڈے نبی تو رب بھی بڑا ہے صرف اللہ ہی بڑا ہے صرف اللہ ہی بڑا ہے تو عالی مرتبہ صاحب نہیں جی
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. پڑھ دیں میرے لیے. میں بھول گیا, میں نے کدی پڑھیا نہیں, بھول گیا تو دس دیا تو بچوں پاویں کمیشن پہلا رکھ لیا. ہاں کتوں شروع ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے جن اپنے بڑیاں کو سنیا, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے, صرف اللہ ہی ان سے نہیں. سارے ملنا کھو. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کہ میں کوئی نبی دی عظمت بیان کرے, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہوتے تھے حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماندے نے, میں کیویں بیان کراں. لم یاتی نظیرو کفی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو ہی شاہ تو سرا جانا, تجھ کو ہی شاہ تو سرا جانا. پھر بھی دل رجیا نہیں, پھر آندھنے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, پھر بھی رجیا نہیں, پھر آندھنے سر تاب قدم ہے, تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی, دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی, ہیں در عدن لال یمن مشک خدن پھول. کیا غازہ ملا کرد مدینہ کا جو ہے آج, نکھرے ہوئے جو بن پہ قیامت کی پھبن پھول. کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, کہو میرے ساتھ کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی, جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پھر کیویں بیان کریے, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو, سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو, سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. عقل عالم سے برا ہو, تھے وسیلہ سب نبی, تم اصل مقصود خدا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, عقل عالم سے برا ہو. پھر کی آکھیے چپ کر میرے علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. کوئی کیویں بڑھئے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. یہ نہیں آکھیا میں آدم اکاتی نا, پر میں لیکن رضا نے ختم, کیونکہ میری عادے وے نبی دی نہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان. حضرات ذوالفقار یاد رکھنا, ورفعنا. اب میرے نبی کی بلندی تخلیق سے شروع ہوتی ہے. یہ جو 12 ربیع الاول ہے نا, یہ تخلیق نہیں, یہ تولید ہے. تخلیق خالق قبل الاشیاء, اور اس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا, خلقت مبرّا من کل عیب. بلکہ میں اگر اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں نا, عیب اور صفت یہ بھی تخلیق ہے. عیب اور صفت بھی تخلیق ہے. میرا نبی ہے خالق قبل, صفت بھی بعد میں, اور عیب کی تخلیق بھی بعد میں. میرا نبی اس سے بھی مبرّا من کل.
خلقت مبرم من کل عیب، کبھی عیب کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، صفت بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نبی کو کے نور کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو وہ تخلیق سب سے اول، پھر اس کے بعد میرا نبی حضرت سیدنا آدم کی ولادت، پیدائش، تخلیق، پھر سلسلہ چلتا ہوا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا۔ تو سیدہ آمنہ کے ہاں میرے نبی کی تولید ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تخلیق نہیں۔ کیونکہ ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں جی جو نور ہے تو پھر نور دی ولادت تو چلیا، نور دی تخلیق ہوئی ہے، بشر دی ولادت ہوئی ہے۔ نور کی تخلیق ہے، اس نور کو لبادہ جب بشریت دیا گیا نا، وہ ولادت ہے۔ ہم یہ ولادت کا دن مناتے ہیں، تخلیق دا تے سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تخلیق دا دن تے تاں منائیے جے سانو دیہاڑ دا پتہ ہوئے تے اسی تے آنا، کیونکہ وہ تو دن ہے ہی نہیں سا، نہ سورج نہ چاند نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کیویں میں کیڑا دیہاڑا مناواں جی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، خیم نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ تو میرے نبی کی تخلیق ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ کون سی تاریخ ہے؟ اچھی بولو کیڑی؟ جڑے نہیں بولے وہ کی آندے تاریخ اختلاف ہے تاریخ ہے۔ ولادت دی تاریخ کیڑی؟ 12۔ سوشل میڈیا تے 2-4 دن دا چلدا پیا جی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ چ لکھیا 8۔ ایک بیلی بولے انہاں کہا ساڈے کو تے 9 لکھی، تو بیلیا گل اے وے ساڈا تاریخ دا رولا ہی نہیں۔ جیڑا آندا نا 8 وہ 8 تو جلوس شروع کر لے، جیڑا 9 آندا ہے وہ 9 تو کرے، جیڑے 12 آندے نے تے جے کسے دی تحقیق روزیاں جا پہ نا تو آخو روزیاں تو شروع کر لے، تاریخ دا رولا پائی نہ کرو، مقصد نبی دا ذکر کرنا۔ دیکھو نا آج تو پہلے جڑے بزرگ سن انہاں نے پوچھو تہاڈی ولادت دا یا بڑھیاں مائیاں نے پوچھو اے جی ابا جی کدوں پیدا ہوئے، انہیں پتہ نہیں، ٹھنڈ بڑی سی ہوگی انجی نہیں، وہ گویڑ لا کے دس ٹھنڈ بڑی، اچھا ہاڑ دا موسم سی تے ادو کانگ آئی سی، وہ بندے پھر گویڑ لاندے نے، اچھا ادو پھر انج ہویا انہیں تو بندے پھر آپ تاریخ رکھ لی۔ انجی گل ساڈا مقصد تاریخ دا رولا ہے نہیں پائی، تو جیڑی تیری تحقیق ہے نا تو ادو ہی میلاد منا، سانو سدی اسی ادو بھی آ گئے، اسی تے نبی دا میلاد منانا ہے۔ اب ولادت ہے، ولادت کے بعد بعثت ہے۔ مینوں نا اچھا او نا مینوں کوئی ایسا طریقہ دسو جیڑا 24 گھنٹے ہو جائے، وہ کوئی طریقہ لبو، کیونکہ میں اگے 8:30 میں لاہور چونگی امر سندھو کرنا ہے تے 8:30 10 بجے میں کرنا ہے نشتر ٹاؤن تے 12 بجے شرک شریف کرنا ہے تے فجر والے اپنے آ جاؤ۔ ہوں جزاک اللہ اگے ساڈے امار برادران زندہ اگے اج مینوں نا صدیقی صاحب نے ڈبل نقصان دیتا ہے کی اج میری دوپہر بھی ساڈے حافظ آباد ساڈے دوست نے ڈاکٹر شوکت صاحب نے انہاں دے پانجے نے ساڈی بہن بھی اتھے انہاں نے روٹی پکائی سی، انہاں نوں پوچھو میں کوئی نہیں کھادی، او بیٹھے ہوئے صرف آیا دعا منگیے تو آندے رہے روٹی کا، میں کہ اج نہیں اگوں حاجی صاحب پورا پکائی اکرم صاحب نے تے جدی انہاں سوادی دوواں کنا پکائی سی نا میں ڈبل پچھتاوے کہ روٹی نہیں کھادی کیونکہ ٹائم نہیں سی گا
تے صدیقی صاحب نے سانو نہ عہدے کھان دیتی نہ عہدے کھان دیتی تے ہن تقریر بھی نہیں کرن دیندے تو بہرحال ہن صرف اے شعر تے زندگی رہی تے تقریر اگلے سال مل کے ہن جلسہ ختم صرف اے شعر تے تقریر ختم اور اے صرف میں ایتھے ہی انج کر سکنا اور کتے انج نہیں ہو سکے مل کے میرے نال آکھو عظمت آ بھولنا کوئی بندہ خاموش ہوئے سارے مل کے میرے نال آکھو عظمت انج نہ کر یار تو سان روٹی کھوا کے آئے نال ساڑھے آیا تو دا نہ لا اچھی میرے نال آکھو عظمت بھولنا بھولنا جانا بھولنا بھولنا جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت بھولنا جانا لوگوں وما علیہ الا البلاغ المبین